وقال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ثنا و شکر کے حقیقی مستحق مالک عز و جل، مالک القدوس رب الودود کی ذات بابرکت ہے کہ اس رب نے اپنی مہربانی، اپنی رحمت خاص سے ہمیں اپنے عتاب و غضب سے محفوظ فرماتے ہوئے زندگی میں بننے سنورنے کا ایک نہیں انیک مواقع عطا فرمائے۔ یہ رب الودود رب القدوس کی مہربانی ہے، اس لیے ہر حال میں ہر وقت اسی کی حمد و ثنا، اسی کی بزرگی برتری، تحمید، تقدیس، تکبیر اور تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے۔ احباب گرامی، قیامت کے خوفناک اور بھیانک مناظر آپ سماعت فرما رہے تھے کہ قیامت جو برپا ہوگی تو اس کا منظر کیا ہوگا، نقشہ کیا ہوگا۔ متعدد آیات و احادیث میں قیامت کے وقوع کا جو نقشہ ہے میں نے حد المقدور اسے رکھنے کی کوشش کی۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق، اس کی مدد، رحمت و عنایت سے انسان قبروں سے اٹھ کر کے جب محشر کی طرف بھاگے گا اور قبر سے حشر کا جو سفر ہوگا اس سفر کی کیا کیفیت ہوگی، میدان محشر کی کیا حالت ہوگی، اس پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وباللہ التوفیق واللہ المستعان۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ قیامت کی جو ہنگامہ آرائی ہوگی اس سے کائنات عالم درہم برہم ہو جائیں گے، ہر شے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ سلسلہ سور پہلی دفعہ پھونکے جانے کے بعد، یہ تباہی مچنے کے بعد مشیت الہی، حکمت الہی کے پیش نظر یا تو 40 دن کا فاصلہ ہوگا یا 40 مہینے کا فاصلہ ہوگا یا 40 سال تک پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد جو تباہی اباہی مچی رہے گی، وہ فترہ، وہ فاصلہ جو ہے وہ 40 کا ہوگا، خواہ وہ 40 مہینے کا رہے، 40 دن کا یا 40 سال کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی
ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قیام ينظرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے، پھر انسان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اللہ نے اس انداز میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، پہلے تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ یہ نہ سمجھیں، آپ اس خام خیالی میں نہ رہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کرتوت سے غافل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کرتوت سے، ظالموں کے فعل سے، ظالموں کے کردار سے، اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے بے خبر نہیں ہے، ہر ایک چیز پر اس کی نگاہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہ ہے، تو لوگ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی پھر غلطی پر پکڑتا کیوں نہیں، آن کے آن میں مارتا کیوں نہیں، جب سزا کیوں نہیں دے دیتا؟ بہت سارے عقل مندوں کا یہی سوال ہوتا ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے جو گرفت نہیں کی اس کے ساتھ، ظالموں کو پکڑا نہیں آنے واحد میں، ان ربک لبالمرصاد، جبکہ رب تعالیٰ گھات میں ہے، کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، ہم نے انہیں چھوٹ دے دیا ہے، ہم نے انہیں اس وقت تک چھوڑ دیا ہے کہ جب ان کی نگاہیں چوندیا جائیں گی، ان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، ان کی نگاہیں بے نوری کے شکار ہو جائیں گی، ان کی نگاہیں دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی، وہ سما دیکھ کر کے، وہ کیفیت دیکھ کر کے اس کی بینائی بھی جواب دے دے گی۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، رب فرماتے ہیں مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، کیوں آنکھیں پتھرائیں گی، کیوں آنکھیں بے نوری اور بے بینا ہو جائیں گی، نابینا ہو جائیں گی؟ وجہ کیا ہے کہ جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا، انسان جو اپنی قبروں سے اٹھ کر کے دوڑے گا، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر کیے ہوئے اندھا دوڑ پڑے گا، لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، اس کی پلکیں جھپکیں گی نہیں، نگاہیں نیچے کی طرف نہیں ہوں گی، بالکل اندھا دوڑ پڑے گا انسان، لا یرتد طرفہم، لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی جانب اس کی نگاہ مڑے گی ہی نہیں، بس وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں شق ہو جائیں گی، قبریں پھٹ پڑیں گی، اللہ قبروں کو پھاڑ دے گا، اکھیڑ دے گا، مردے یکایک دوڑ پڑیں گے زندہ ہو کر کے، کدھر دوڑیں گے، کدھر دوڑیں گے؟ ایک اللہ کے حضور، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ، میدان محشر کی طرف وہ دوڑ پڑیں گے، ان کا دل ہوا ہو رہا ہوگا، ان کا دل ہوا ہو رہا ہوگا، خوف سے انہیں کچھ عطا پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا، کسی کو کوئی خیال نہیں ہوگا۔ وہی بات رب تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، انسان دوڑے گا، یاد کرو اس وقت کو جب انسان قبروں سے نکلے گا، یوم یخرجون من الاجداث، دوڑے گا اپنے قبروں سے نکل کر کے، گویا کہ وہ کسی الی نصب یوفضون، کہ اندھا دھون، اگر انسان کسی بت، کسی میلے ٹھیلے کی طرف اندھا دھون بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ اندھا دھون بھاگے گا، کأنہم جراد منتشر، ٹڈی دل کی طرف قبروں سے نکل کر کے
دل کے دل بھاگے گا، جماعت کے جماعت بھاگے گا انسان. کأنہم جراد منتشر. اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو انسان اپنی قبروں سے ٹکٹی دل کے مانند بھاگے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک بات کو واضح کر کے بیان فرما دیا ہے. کأنہم جراد منتشر. بھاگے گا، کدھر بھاگے گا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے سنا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا تو زمین ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، تو انسان بھاگے گا کدھر؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ انسان بھاگ کے جائے گا کدھر؟ زمین تو ختم ہو چکی ہوگی، یہ زمین ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی، آسمان تو ختم ہو چکا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ زمین تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مگر کوئی اور زمین ہوگی، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوگی. یوم نبدل الارض غیر السماوات والارض. اس دن کا عالم کیا ہوگا کہ جب ہم اس زمین کے علاوہ دوسری زمین لائیں گے، اس آسمان کے علاوہ دوسرا آسمان لائیں گے. یوم تبدل الارض غیر السماوات والارض وبرزوا للہ الواحد القہار. کہ اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ بچھا دے گا، اس آسمان کے علاوہ دوسرا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے گا، اور دوسرے آسمان دوسری زمین میں صرف اور صرف ایک اللہ واحد جبار و قہار کی حکومت ہوگی، اسی کی بادشاہت ہوگی، اور اسی بادشاہ ازل و ابد کے سامنے ساری کائنات، ساری مخلوق کھڑی ہوگی، ساری کائنات کھڑی ہوں گی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ ہے، صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق، صحیح مسلم شریف کتاب الرقاق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامۃ علی ارض بیضاء افرا. یحشر الناس یوم القیامۃ علی ارض بیضاء افرا. کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی انسان کو جمع کرے گا، انسان کو دوسری سفید چکنی زمین کے اوپر جمع کرے گا. دوسری چکنی زمین، کیسی چکنی؟ میدے کی روٹی کے مانند سرخی مائل سفید زمین. اسی زمین پر انسان کو جمع کرے گا. یہ دوسری زمین ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، اس کے اختیار میں ہے. جس زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے انسان کا خون بہاتا، بے دریغ بہاتا ہے. جس زمین کی حکومت کے لیے انسان اپنوں کو، سگوں کو تہے تیگ کر دیتا ہے. اللہ نے کہا یہ زمین نہیں رہے گی، دوسری زمین بچھائی جائے گی. اور دوسری زمین جب بچھائی جائے گی تو صرف اور صرف ایک واحد و جبار و قہار کی حکومت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. سفید چکنی زمین. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس زمین میں لیس فیہا علم لأحد. اس زمین میں کوئی اونچی نیچی زمین نہیں، کوئی ٹیلے نہیں، کوئی پروت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی گڑھا نہیں، کوئی گڈھا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل سنتل چٹیل میدان. وہی انسان کھڑا ہوگا، وہی انسان کھڑا ہوگا. یہ محشر جب بپا ہوں گی، پہلے صحیح ہے ان کی حدیث مبارکہ آپ سنیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ اول من شق عنہ القبر. کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں. سب سے پہلے میری قبر پھٹیں گی، میں ابن آدم کا سردار ہوں گا. انا سید ولد آدم یوم القیامہ،
میں قیامت کے دن ابن آدم کا سردار ہوں گا، اول من ينشق عنہ القبر، اور جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سب سے پہلے شق ہوگی، اور سب سے پہلے گویا کہ آپ قبر مبارک سے اٹھیں گے اور اللہ کی جناب میں حاضری دیں گے۔ اس کے بعد انسان کا تانتا اور ہجوم لگے گا، اس کے بعد انسان کا ہجوم لگے گا، چلتا پھرے گا انسان، کہاں چلے گا؟ بارگاہ رب العزت میں حاضری دینے کے لیے چلے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث مبارکہ، آپ رضی اللہ تعالی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، ہا ہنا تحشرون، ہا ہنا تحشرون، ہا ہنا تحشرون، 3 مرتبہ مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ادھر، یعنی ملک شام، سرزمین شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ اسی زمین کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اسی زمین کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اسی زمین کی طرف اٹھائے جاؤ گے، رکبانا ومشاتا علی وجوہکم، کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ میدان محشر کی طرف لوگ بھاگیں گے، لوگ چلیں گے، دوڑیں گے، لیکن آنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ آنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کس انداز میں آئیں گے؟ گھبرائے ہوں گے، نگاہیں اوپر ہوں گی، نگاہیں اوپر ہوں گی، نگاہیں پتھرائے ہوں گی، اندھادھند دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں بیان فرمایا کہ اسی سرزمین کی طرف، یعنی ارض شام کی طرف، روایات میں ہے کہ ارض شام محشر کی زمین ہے، یہیں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہی قیامت برپا ہوگی، یہی محشر قائم ہوگا۔ ارض شام میں آپ نے فرمایا رکبانا ومشاتا علی وجوہکم، ہاں تم لوگ جمع کیے جاؤ گے، مگر کیفیت کیا ہوگی؟ حالت کیا ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ سوار ہو کر کے آئیں گے، اللہ اللہ اللہ، کچھ لوگ سوار ہو کے آئیں گے۔ اللہ ہم گنہگاروں کو، ہم جیسے ظالموں کو بھی معاف فرما کر نیک لوگوں میں شامل فرما دے اور محشر کی سختیوں سے بچا لے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ اعزاز کے ساتھ آئیں گے، رکبانن، کچھ لوگ سوار ہو کر کے آئیں گے، ومشاتن، کچھ لوگ چل کر کے آئیں گے۔ جب آدمی اوندھے منہ چلے گا، اندھا دون اندھا بن کر کے بھاگے گا، نگاہیں پتھرا جائیں گی، اس وقت بھلا کوئی سواری میں آئے تو ان کا مزہ ہی کیا ہوگا؟ اس ہجوم میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو 3 طریقے سے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا رکبانن، کچھ تو سوار ہو کر کے آئیں گے، وہ مشاتن، کچھ تو چل کر کے آئیں گے، علی وجوہکم، اور کچھ لوگ اپنے چہروں کے بل اوندے منہ چل کر کے آئیں گے۔ تاتون یوم القیامت علی افواہکم الفدام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ لائے جاؤ گے قیامت کے دن، کچھ لوگ منہ کے بل اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، منہ کے بل بھاگیں گے۔ یہ بڑی تعجب خیز بات ہے، ایک انسان بھلا منہ کے بل کیسے چلے گا؟ منہ کے بل کیسے چلے گا؟ وہ کوئی گھسیٹے گا اسے، کوئی کھینچے گا اسے، یا خود چلے گا؟ واقعی یہ سوال تو ایسا ہے کہ پوچھا جائے کہ کیسے چلے گا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان فرمایا ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ کیسے چلے گا۔ اس سے پہلے میں اس حدیث کو کمپلیٹ کروں جس میں حضرت معاویہ نے روایت فرمایا، اس میں بیان فرمایا کہ منہ کے بل کچھ لوگ
چل کر کے آئیں گے منہ کے بل، یعنی 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو محشر کی طرف لائے جائیں گے، یا محشر کی طرف آنے والے لوگ 3 طرح کے ہوں گے، جیسا کہ ابھی میں نے واضح کیا حدیث پاک کی روشنی میں، مسند احمد کی حدیث مبارکہ۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے، اچھا جو آئیں گے تو ان کی زبانیں جرم کے باوجود بھی انسان بے پناہ بولتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جرم کو صحیح ثابت کر دے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اپنے جرم کو صحیح ثابت کر کے وہ بری ہو جائے، نکل جائے، صاف ہو جائے، کلین چٹ اسے مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں کو سیل دے گا، بند کر دے گا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کرے گا۔ بارگاہ رب العزت میں انسان کے اعضاء میں باڈی میں جو سب سے پہلے بات کرے گا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ران بات کرے گی۔ تصور کرو، انسان کے ران بات کرے گی بارگاہ رب العزت میں، سب سے پہلے انسان کے جسم کے حصوں میں سب سے پہلے ران بات کرے گی۔ ذرا توجہ فرما، اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سب سے پہلے ران بات کرے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس ران کو اور ران کے بیچ اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے، اگر اس کا ناجائز استعمال کیا تو سب سے پہلے گواہی میں لیگ پیس آدمی کو بہت پسند ہے نا، تو یاد رکھو اپنے بھی لیگ پیس کو بچا کے رکھو، اپنے بھی لیگ پیس کو بچا کے رکھو، نہیں تو سب سے پہلے جو زبان کھولے گی قیامت کے دن تمہارے جسم کے حصے میں سب سے پہلے جو حصہ بولے گا وہ ران کا حصہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن میں بھی ہے، میں آگے چل کر کے اس کا ذکر کروں گا جب حشر پوری تفصیلی بات آئے گی۔ تو سب سے پہلے انسان کی ران بات کرے گی بارگاہ رب العزت میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم موجود تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اچھا یہ بتائیے کہ انسان قیامت کے دن منہ کے بل کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اندھا بہرا کر کے منہ کے بل، آندھا منہ کے بل گھسیٹ کر کے اسے چلائے گا۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ اندھا بہرا کر کے قیامت کے روز اللہ پاک پروردگار اسے منہ کے بل چلائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں، صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سر تو ٹھیک ہے، پیر کے بل چلے گا، سوار آئے گا، یہ سب باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہے، مگر مجھے یہ بتلائیے کہ ایک انسان منہ کے بل کیسے چلے گا؟ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان ارشاد فرماتے ہیں، کہتے الیس الذی امشاہ علی رجلیہ فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ۔ اے سائل، ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ ذات جس شخص کو دنیا میں پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے، کوئی یہ غرہ نہ ٹھوکے کہ میں اپنے پیروں کے بل بوتے پر چلتا ہوں؟ ایک رگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مار دیا، ساری عقل تمہاری نکل جائے گی۔ رب کی مدد کے بغیر کوئی بھی نہیں چل سکتا، خدا کی قسم کوئی بھی نہیں۔ جا کے دیکھو لوگوں کو، بڑے بڑے موٹے دیو ہیکل انسان ہے مگر بستروں پر پڑا ہوا ہے، اللہ اللہ، اٹھانے والے اٹھا نہیں پاتے۔ اسی لیے انسان رب تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی نصرت و مدد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ رب کے رسول نے فرمایا اے سائل الیس الذی امشاہ علی رجلیہ فی الدنیا قادرا، کہ کیا جو ذات دنیا میں پیروں کے بل چلا سکتی ہے وہ ذات قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ ذات منہ کے بل نہیں چلا سکتی؟
یقیناً چلا سکتی ہے، وہ ذات قیامت کے دن منہ کے بل بھی چلائے گی۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کیجئے کہ جب منہ کے بل انسان چلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تھوڑی سی ٹھوکر لگتی ہے، خون نکل آتا ہے، دوائی ہے، مرہم ہے، پٹی ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے، مگر جب منہ کے بل اس میدان میں چلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا تصور کر۔ وہ اندھا دھون ہجوم میں بھاگے گا، کیسے بھاگے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تصور کیجئے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے قیامت کے اوپر ایمان بھی پختہ اور ازبر اور مضبوط کر لے، اسی طریقے سے اس کے لیے سامان تیار کرے کہ قیامت کے دن ان رسوائیوں سے کہیں دو چار ہونا نہ پڑے۔ آپ لوگ ذرا سامنے آئیے، اللہ والو سامنے آئیے، یہاں جگہ کم ہے، یہ میدان محشر نہیں ہے، سامنے آئیے۔ میدان محشر میں جہاں پیر پھلانگنا ہے پھلانگ دینا، یہاں تھوڑا مختصر کر کے بیٹھو۔ سامنے آ جاؤ اللہ والو، سامنے آؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق، صحیح مسلم شریف کتاب الرقاق میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تشریف فرما تھے۔ آپ واعظ فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ اپنی نصیحت میں آپ نے ارشاد فرمایا تحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما بدأنا اول خلق نعیدہ انا کنا فاعلین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، ہمیں تقریر ارشاد فرما رہے تھے، اسی بیچ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن میدان محشر میں جو انسان اٹھ کر کے آئے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ننگا بدن، ننگا جسم، ننگے پیر، کوئی چپل نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی چپل نہیں، کوئی جوتے نہیں، تمام برانڈڈ مال یہی پڑا رہ جائے گا۔ تمام برانڈڈ مال۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیمتی کفن بھی لگا لے، اس کفن کے ساتھ بھی وہ نہیں اٹھ سکتا۔ رب کے رسول نے بیان فرمایا قیامت کے دن جب انسان محشر کی طرف جمع ہوگا، محشر میں آئے گا، انسان قبروں سے اٹھے گا، ننگا جسم ہوگا، غیر مختون، ختنہ بھی کیا ہوا نہیں ہوگا، بغیر چپل میں، بغیر کپڑوں میں، وہ ویسے ہی اندھا دون بھاگ پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کی روایت اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اے لوگوں سنو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے، اسی طرح جس طرح سے ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا، پہلی دفعہ اس دنیا میں لایا تھا، جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری کوئی گنتی نہیں تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ جب تمہاری کوئی گنتی نہیں، تمہارا کوئی ذکر نہیں، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں، تمہارا کوئی نام لیوا نہیں تھا، تب میں نے تمہیں وجود بخشا، اور جس طریقے سے پہلی دفعہ وجود بخشا، یقین جانو قیامت کے دن ہم دوبارہ تمہیں اسی طریقے سے اٹھا کر کے لائیں گے، اور اس بات کے کرنے پر ہم قادر اور ہم ضرور کریں گے۔ صحیحین میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی کتاب الرقاق میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کی روایت بیان فرمائی۔ اس روایت کو روک رہا ہوں یہاں پر، بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر بپا ہوگا، قیامت کے دن انسان اپنی قبروں سے اٹھے گا
اور جب قبروں سے اٹھے گا تو نہ جسم میں کپڑے ہوں گے، نہ پیروں میں جوتے چپل ہوں گے، اور نہ ہی ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ بالکل اسی طرح انسان اٹھے گا جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اسی کیفیت میں ہوگا، لیکن جسم اتنا چھوٹا نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھو۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات نے کہا الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تب تو پھر مرد عورت سب اکٹھے اٹھیں گے، پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، شرم نہیں کھائیں گے۔ ایک دوسری صحابیہ نے بھی اسی طرح کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کیفیت ہوگی محشر کی، انسان ننگے دھڑنگے ہوں گے، پھر ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے کہا اے فلانا عورت، تم کیا بات کرتے ہو کہ اس دن ہر انسان کو لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایک ایسی فکر دامنگیر ہوگی، ایک ایسی تکلیف میں انسان مبتلا ہوگا، ایک ایسی پریشانی میں انسان مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں آئے گا۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سے بھی یہی بات آپ نے بیان فرمائی، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ یا عائشہ، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کی تکلیف اس قدر شدید ہوگی محشر کی طرف اٹھائی جانے کی، اس قدر انسان حواس باختہ ہوگا۔ بھلا رب نے قرآن میں جو بیان فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، کہ انسان پلکیں نہیں جھپکے گا، اندھا دور بھاگے گا، آنکھیں کھڑی ہوں گی، اللہ اللہ، تو اس پریشانی میں جب مبتلا ہوگا تو کون کس کی طرف دیکھے گا؟ کس کو شرم آئے گی؟ کس کو حیا آئے گی؟ جب اٹھ کر بارگاہ رب العزت میں حاضری دے گا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، ہر ایک کو اپنی پریشانی اسے مار ڈالے گی، اپنی پریشانی میں وہ مبتلا ہوگا، نہ باپ بیٹے کے بارے میں سوچے گا، نہ بیٹا باپ کے بارے میں سوچے گا۔ کہ آئے گا وہ دن جب محشر بپا ہوگا، کہ آئے گا وہ دن جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے دن کی کیفیت مت پوچھو، قیامت کے دن کی کیفیت مت پوچھو، اس دن کسی کو کسی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت ادھوری رہی، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کی تکمیل ہوں گی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم، ہم تیرے در کے بڑے بڑے مجرم ہیں، چھوٹے نہیں ہیں پروردگار، کیونکہ تجھے جیسے مطلوب ہے ویسی ہماری عبادت نہیں، ویسا ہمارا اخلاق نہیں، ویسی ہماری تلاوت نہیں، ویسا ہمارا رہن سہن نہیں۔ اے اللہ، اپنے ان مجرم بندوں کو تو معاف فرما دے اپنے رحمت سے۔ اے اللہ، قیامت کی رسوائیوں سے بچا، موت کی سختیوں سے بچا۔ قیامت کے دن جب لوگ اوندھے منہ چلیں گے، اندھا دون منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، پروردگار تو ہمیں سواری نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا، دین ایمان ہدایت پر قائم دائم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔